خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ولا اور نہ، تنکح المشرکات تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولامۃ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومن ایمان والی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، مشرکہ سے، ولو اور اگرچہ، اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، پسند آئے تم کو، ولا اور نہ، تنکح المشرکین تم نکاح کر کے دو مشرکوں کو، حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، ولعبد اور البتہ غلام، مؤمن مؤمن ایمان والا، خیر بہتر ہے، من مشرک مشرک سے، ولو اور اگرچہ، اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، اچھا لگے تم کو، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنت طرف جنت کے، والمغفرت اور مغفرت کے، بإذنہ ساتھ اپنے اذن کے، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، نصیحت قبول کریں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن نجاست ہے، فاعتزلوا پس الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، ولا اور نہ، تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین پاک رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ تفسیر: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اللہ اور بندوں کی گواہی کے ساتھ قرار پاتا ہے۔ نکاح کی درستگی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کو ارکان نکاح بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ولی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی کے وقت اس کے ساتھ کوئی ذمہ دار شخص ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تنکح المرأة الا باذن ولیہا او ذی الرأی من اہلہا او السلطان، عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار انسان یا حاکم کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی باپ اور بھائی نہیں تو پھر خاندان کا کوئی بھی سمجھدار اور مرد ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں، بالکل ہی لاوارث لڑکی ہے تو پھر سلطان یعنی حاکم وقت اس لڑکی کا ولی ہوگا۔ ولی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، معاملہ فہم ہو، آزاد ہو۔ نکاح کی دوسری شرط گواہوں کی موجودگی، یعنی تنہائی میں چھپ کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگ کم از کم ہونے چاہیے گواہوں میں سے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی گواہ بھی عادل ہوں۔ عادل سے مراد کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں، حرام کام کرنے والے نہ ہوں۔ تیسری چیز، نکاح میں عقد نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ولی یہ کہتا ہے، یعنی مثلا لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، یعنی جس لڑکے کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور لڑکے کو جواب میں کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایجاب و قبول۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکی یہ کہہ دے کسی لڑکے سے کہ میں اپنا نکاح تم سے کرتی ہوں اور وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز حق کے مہر ہے، یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کے لیے کچھ تلاش کرو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہوگا۔ پھر نکاح کی سنتیں کیا ہیں یا آداب کیا ہیں کہ اس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دعوت ولیمہ ہوتی ہے جو لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ذریعے۔ پھر اسی طرح نکاح کا اعلان دف اور غنا وغیرہ کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاحوں کے درمیان دف بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے۔ حلال نکاح جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے خفیہ نکاح جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ ممنوع ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور دف کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو 1 سائیڈڈ ہوتا ہے، ڈھول 2 طرف سے ہوتا ہے نا، دف ایک طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا بجانا، گانا، یعنی خوشی کا منانا جو ہے اس موقع پر وہ نکاح کا ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی اور طرح، بعض اوقات ہمارے ہاں وہ پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں یا ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، تو ڈھول ڈھماکے کی اجازت نہیں ہے، دف کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح اس موقع پر میاں بیوی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تجھ پر برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا رکھے۔ اسی طرح شوال میں شادی اور رخصتی مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں میرے ساتھ نکاح کیا، شوال میں ہی آپ مجھے اپنے گھر لائے، تو اس سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنی رشتہ دار لڑکیوں کے لیے شوال کے مہینے کو شادی کے لیے پسند فرماتی۔ اسلام میں کسی برات کا، کسی جہیز کا اور مہندی کا کوئی تصور نہیں۔ نکاح کے جو لوازمات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھیے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی مرد کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں، وہ خود اکیلے بھی پروپوز کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن عورت ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ بت پرست کو۔ حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے،
پھر فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ امتن کا معنی ہے لونڈی، خواہ زر خرید ہو یا وراثت میں ملی ہو یا غنیمت میں ہاتھ لگی ہو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہاں دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ ان میں سے جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا وہ کامیاب ہوا، اور خاک آلود ہو تیرے ہاتھ، یعنی اگر تو مال اور حسب اور حسن کے سبب نکاح کرے صرف اور دین کو چھوڑ دے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ناپسند کیا اس بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر عورت کے چناؤ میں سب سے اہم چیز جو بیان فرمائی وہ اس کی نیکی اور تقوی ہے۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی شادی کے وقت اس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک ہو۔ کہاں یہ کہ انسان مشرک عورت سے شادی کر لے۔ اس سلسلے میں جو استثناء رکھا گیا وہ یہ کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، یعنی یہودی عورت یا عیسائی عورت سے۔ ایسا نکاح قانوناً درست ہوگا، لیکن بعض روایات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ نکاح بھی کچھ پسندیدہ نہیں، کیونکہ پسندیدہ کیا ہے کہ دین کو نمبر 1 رکھو، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کرسچن یا جیو عورت سے بھی شادی کرتا ہے تو صرف قانونی رخصت ہے، پسندیدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف 2 افراد کی دوستی کا نام نہیں ہے، یا 2 افراد کے کچھ وقت اکٹھا رہنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک خاندان کی بنیاد ہے، اس سے آگے نسلیں چلتی ہیں۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچائے، محض ان کے کھانے پینے کا ہی انتظام نہ کرے بلکہ ان کی دین اور آخرت کی بھی فکر کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو جب اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو، اور اچھی تربیت ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے، ایک مشرک عورت نہیں کر سکتی، یا پھر ایک نان مسلم یا اہل کتاب کی عورت بھی اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عراق اور شام کے علاقوں میں مسلمان کتابیہ عورت سے شادی کرنے لگے ہیں، یعنی اہل کتاب عورت سے، تو آپ نے ایک آرڈیننس یا حکم کے ذریعے اس کو روک دیا، اس کو منع کر دیا، کیونکہ اس سے اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کہیں اپنا دین نہ بدل بیٹھیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جب مردوں کے لیے حکم آیا تو لفظ تھا تنکحو، جس کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، اور جب عورتوں کے لیے حکم آیا تو کیا تھا ولا تنکحو، تو اس زبر اور پیش کی وجہ سے معنی میں فرق ہے۔ اور نہ نکاح کر کے دو، اس کا مطلب ہے کہ عورت خود نہیں نکاح کر سکتی، کسی اور کو ہی نکاح کر کے دینا ہے اس کو۔ حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ کیونکہ عام طور پر شادی کے موقع پر پسند و ناپسند کو بہت اہمیت دی جاتی، بعض لوگ تو اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ پسند و ناپسند نکاح میں ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے خاندان کی بنیاد اور آئندہ نسلوں کے لیے صرف یہی ایک وجہ کافی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی پائیدار وجہ ہے، اس لیے کہ دل کی حالتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ آج کسی شخص سے آپ کو بہت محبت ہو سکتی، کل وہی شخص آپ کی نگاہوں سے اتر بھی سکتا ہے، اور اگر آپ نے باقی چیزیں نہ دیکھی
نہ اس کا دین دیکھا، نہ اس کا حسب نسب، نہ کاروبار، نہ کام، نہ اس کا اخلاق، نہ کردار دیکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ آج اگر دل بدلا اور پسند ختم ہوئی تو پھر تو پوری عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی، کیونکہ ایک دل ہی کا تو اعتبار نہیں، اس کے بدلتے تو کچھ دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک جن جن چیزوں کو میں پسند کرتا تھا ابھی تک انہی کو کرتا اور آئندہ بھی کروں گا۔ آپ کی کتنی ہی سوچیں، کتنے ہی نظریات، کتنے ہی خیالات، کتنے ہی احساسات، کتنے ہی جذبات کتنی بار تبدیل ہو چکے۔ جب آپ بچے تھے آپ کی پسند کچھ اور تھی، بڑے ہوئے کچھ اور ہو گئی، اور یہ پسند کے معیار تو زندگی میں ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک مرد اور عورت کا نکاح محض پسند کی بنیاد پر ہو، اور خاص طور پر لڑکی کے لیے کہ وہ ولی کی، خاندان کی پروٹیکشن چھوڑ کے، ان سب سے بائیک آؤٹ کر کے جنہوں نے اسے پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، ان سب کو خیر باد کہہ کے وہ ایک نئے خاندان میں یا ایک نئے شخص کے ساتھ بغیر کسی سیکیورٹی کے زندگی بسر کرنے کا خود سے خود فیصلہ کر لے، یہ چیز اس کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خواہ تم کو پسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں تمہارا بڑا نقصان ہے، تمہاری ہلاکت ہے۔ آج دنیا کے چند دن تو ہو سکتا ہے بہت خوشگوار گزر بھی جائیں، لیکن اگر تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا بنے گا؟ اور پھر پسند و ناپسند کا، محبت کا معیار اسلام میں ظاہری شکل و صورت نہیں، کسی کی دولت اور مال نہیں، نسل نہیں، رنگ نہیں، آزادی اور غلامی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ کسی سے بھی محبت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ انسان اس کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، کیونکہ محبت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑی بڑی قربانیاں دے جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت کی خاطر تم اپنے ایمان کی قربانی دے جاؤ، ایسا کرو گے تو خدا کو منہ نہ دکھا سکو گے۔ اسی لیے صاف فرما دیا گیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام، ایک ادنا درجے کا انسان جس کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں، جس کے پاس کچھ مال نہیں، کچھ زندگی کی رونق نہیں، اللہ کی نظر میں وہ کہیں زیادہ بڑا ہے اس مشرک سے جس کے پاس بہت دنیا ہے یا بہت ہینڈسم اور سمارٹ ہے اور تمہارے دل میں بہت اترا ہوا ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور تمہارے آگ کی طرف جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، اللہ کی بات مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے اذن سے بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر تم اس کی بات مان لو گے تو اس صبر کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں کہ تم نے اپنی پسند کو پیچھے چھوڑ دیا اللہ کی پسند میں، تو تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جنت اور بخشش۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو سب لوگوں کے لیے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ کیوں کھول کھول کے رکھتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ بات سمجھ جائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ محیض کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے واو ضاد ہے، حوض کا لفظ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا۔ حاضہ یحیض کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ حوض کو حوض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پانی بہتا ہے، لیکن حیض سے مراد وہ خون ہے جو مخصوص دنوں میں صفت خاص کے ساتھ بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، خلاف عادت استحاضہ کہلاتا ہے۔ اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا اور اس سوال کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس سوال کو یہاں پر اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں ان میں اس معاملے کا بہت عمل دخل ہے، یعنی نکاح، طلاق، عدت، وراثت، ان سب آئلی مسائل میں حیض کا ایک بہت عمل دخل ہے۔
تو اس لیے آپ سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، اس میں عورت کے ساتھ تعلق کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ اذا ہے۔ اذا کا لفظی معنی ہوتا ہے تکلیف، بیماری، گندگی۔ حیض کیا ہے؟ ایک تکلیف کی حالت ہے، بیماری کی سی حالت ہے، یعنی صحت کی نسبت بیماری کے قریب ہوتا ہے انسان، اور گندگی ہے، نجاست ہے۔ اس کو نجاست کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، گندگی کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس سے مراد بیماری اور تکلیف لی جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں عورت کے اندر جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بسا اوقات بہت چڑچڑاپن اور انسان کے اندر ایک ان ایزینس کی کیفیت، پھر اسی طرح ہارمونل چینجز کی وجہ سے بسا اوقات جسم کے کچھ حصوں میں سٹفنس ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح بسا اوقات موڈز بہت سوئنگ کرتے ہیں، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، بے تحاشا غصہ یا ایک سستی اور کاہلی کی سی کیفیت۔ تو بنیادی طور پر کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ کیفیت جب عورت پر گزرتی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ مختلف کیا جائے گا بنسبت ان دنوں کے جب وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتی، کیونکہ آگے طلاق دینے کی بات آ رہی ہے اور پھر عدت کی اور دیگر معاملات کی، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری تھا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ الگ رہو سے مراد کیا ہے؟ عین زے لام عزل کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری منع ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عورت اس حالت سے باہر نہ آ جائے۔ یطہرنا کا لفظ جو ہے توئے ہیرے سے، طہر سے، اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خون بند ہو جائے اور غسل ابھی نہ بھی کیا ہو تو محض خون کا بند ہونا طہر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خون بند ہونے کے بعد غسل بھی کر لیا جائے، کیونکہ آگے آتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں۔ تطہر باب تفاعل سے ہے، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کام ایسے ہیں جو حالت حیض میں نہیں کیے جانے چاہیے۔ نمبر 1، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اس دوران کی نماز معاف ہے، اس کی قضا واجب نہیں۔ نمبر 2، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا ہے۔ نمبر 3، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان بجا لا سکتی ہے، یعنی منی، عرفات وغیرہ میں جا سکتی۔ طواف کعبہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ پوری طرح پاک ہو جائے۔ نمبر 4، وہ کعبہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد میں جانا منع ہے، الا یہ کہ مسجد سے منسلک اگر کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا اس کا صحن ہے یا کوئی گزرگاہ ہے تو گزرنے کی اجازت ہے، یا مسجد کے ساتھ ساتھ جو اور عمارتیں ہیں مسجد کا حصہ، جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹرز عام طور پر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے علاوہ کمیونٹی سینٹر اور اسکول کا بھی کام دیتے ہیں، یعنی بہت سی جگہ ایسی کہ جہاں مسجد بھی اور مسجد کے ساتھ اسکول بھی ہے، کمیونٹی سینٹر بھی ہے، کھیل کود کی جگہ بھی ہے، تو اس سارے ایریا میں جانا منع نہیں، صرف اس ایریا میں جانا منع ہے جہاں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، البتہ زبانی تلاوت کی اکثر علماء کے نزدیک اجازت ہے، اسی طرح سیکھنے کے لیے اجازت ہے۔ قرآن پاک سے مراد کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ کے الفاظ، تو اس حالت میں عربی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر تعلیم کی غرض سے ضرورت ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ گلوز پہنے جا سکتے ہیں، یا کسی کپڑے کو بیچ میں رکھ کے لکھا جا سکتا ہے، یعنی ہاتھ کے گرد کپڑا ہو اور پین بیچ میں سے لے کر لکھا جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی کاغذ اور رکھ لیا جائے۔ تو اس حالت میں
قرآن پاک کے الفاظ کو نہیں چھونا چاہیے. باقی رہی جلد تو ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹک یا یہ گتا تو قرآن پاک نہیں ہے نا، تو اس کو اگر اٹھا لیا یا اس کو کھول بند کر لیا یا کوئی تفسیر کی کتاب ہے اور کاغذ کو پکڑ لیا تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اس کے بارے میں میرے سامنے اس وقت سعودی عرب کے مفتی عام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے، میں اس کو ایز اٹ از پڑھ دیتی ہوں. ان سے کسی نے سوال کیا تھا، ہم گرلز کالج کی طالبات کے لیے قرآن کریم کا ایک پارہ حفظ کرنا ضروری ہے، کبھی کبھی امتحان کا وقت پیریڈز کے دنوں میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ قرآن کی سورت کاغذ پر لکھ کر یاد کی جائے؟ جواب: علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بغیر مصحف چھوئے قرآن پڑھنا جائز ہے، یعنی مصحف کو چھوئے بغیر اس کو پڑھتے رہنا درست ہے، اس لیے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. عدم جواز کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دونوں قسم کی عورتیں کسی پاک کپڑے کے ذریعے قرآن کو پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں. اس طرح کاغذ پر لکھ کر ضرورت کے وقت اس کی مدد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جنبی قرآن نہیں پڑھے گا جب تک کہ غسل نہ کر لے، اس لیے کہ صحیح حدیث عدم جواز پر دلالت کرتی ہے، یعنی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے. حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو جنبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی مدت طویل ہوتی ہے، لیکن جنبی تو جنابت کے سبب سے فارغ ہوتے ہی فوراً غسل کر سکتا ہے. پھر دوسرا سوال ہے، کیا حائضہ عورت عرفات میں کتاب کی مدد سے دعائیں پڑھ سکتی ہے، یعنی یہ جو ذکر اذکار وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے، حیض اور نفاس والی عورت مناسک حج سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں موجود دعائیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا صحیح اور صریح نص موجود نہیں، یعنی کہیں قرآن میں یا حدیث میں منع نہیں کیا گیا کسی بھی صحیح حدیث کے مطابق جو حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنے سے روک رہا ہو. صرف جنبی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہ پڑھے. حیض اور نفاس والی عورت کے بارے میں حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ اسے اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے، اور جب وہ حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں، یعنی ایک حدیث جس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کی وجہ سے آپ ایک اہم کام کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن وہ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی پڑھے گی، البتہ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے قرآن پڑھنا زبانی یا مصحف کی مدد سے جائز نہیں. اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جنبی کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے کہ مباشرت سے فراغت کے بعد فوراً ہی غسل کر سکتا ہے اور معاملہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے غسل کر لے. اگر پانی کے استعمال سے عاجز ہے تو تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے. لیکن حیض اور نفاس والی عورت کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں. نفاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے ان دونوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تاکہ بھول نہ جائیں اور قرآن اور قرات کی فضیلت اور احکام شریعت کو سیکھنے سے محروم نہ رہیں. معلوم ہوا کہ ان کے لیے ایسی کتابوں کا پڑھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا جن میں قرآن و حدیث کی مخلوط دعائیں ہوتی ہیں، یعنی ملی جلی ہوتی ہیں. علماء کرام کے دونوں اقوال میں یہی صائب اور صحیح ہے، یعنی قول دونوں پائے جاتے ہیں، جبکہ درست بات یہی ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کرے بغیر وضو کے، یا اس کے ہاتھ پہ گلوز ہوں یا کپڑا ہو یا کاغذ ہو. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ دلیل کیا ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ بنیاد ہی ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے. مثلاً اگر ایک حافظہ لڑکی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر ایک ہفتہ تک وہ قرآن چھوڑ دے یا بچے کی پیدائش کے بعد 40 ڈیز تک وہ قرآن کو نہیں پڑھے تو اس کو تو بھول جائے گا سب کچھ. تو ان کو تو اپنا پچھلا ورد کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے. تو قرآن کو بھلانا کتنا بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے کہ مخصوص ایام کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. اس کے احکام مختلف ہیں. اس میں عورت کو نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے.
اس میں یہ پابندی نہیں، کیونکہ وہ ایک بیماری ہے جو حیض سے مختلف ہے، irregular بلیڈنگ مخصوص دنوں کے علاوہ۔ پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی فطری طریقے پر، فرج سے، کیونکہ حالت حیض میں اسی وجہ سے تو روکا گیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو پھر حالت حیض میں روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرے، یعنی اپنی بیوی کی دبر سے جائے اس کے پاس۔ اسی میں پھر اورل سیکس کی ممانعت بھی آتی ہے۔ یہ سب غیر فطری طریقے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہت حیا کی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسا حیا جو انسان کو صحیح بات ہی نہ بتا سکے وہ درست نہیں۔ لا حیا فی الدین۔ اور خواتین کو اگر خواتین نہیں سکھائیں گی تو کون سکھائے گا؟ تو بہت سی خواتین شرم کے مارے نہ کسی سے پوچھتی ہیں نہ جانتی ہیں اور غلط چیزوں کا ارتکاب کرتی رہتی ہیں، اس لیے یہ مناسب موقع ہے کہ بات واضح کر دی جائے۔ یعنی یہاں سوال یہ تھا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، امرکم اللہ جو حکم دیا اللہ نے، یعنی فطری حکم۔ کہیں لکھا ہوا یہ حکم تو نہیں ہے لفظوں میں، لیکن فطری حکم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلاً کھانے کے لیے آپ نوالا کہاں ڈالتے ہیں؟ ناک میں یا کان میں؟ منہ میں ڈالتے ہیں نا۔ تو کہاں لکھا ہوا کہ منہ میں کھانا ڈالو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا نا۔ تو اسی طرح یہ حکم کہیں لفظوں میں نہیں لکھا ہوا مگر فطری حکم ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا خلاف فطرت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ توبہ کی یہاں کہاں بات آ گئی اور کیوں آ گئی؟ کہ اگر اس حکم کے جاننے سے پہلے کوئی شخص غلط کام کرتا رہا ہے، غیر فطری طریقے اختیار کرتا رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، اس سے باز آ جائے۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو اور حال میں چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو غیر فطری طریقے اختیار کریں یا ایسی حالت میں عورت کے پاس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔